کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آپ تمام کا استقبال ہے آج کے ہمارے ایپیسوڈ نمبر 22 میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے مقام کو بیان فرمایا کہ ان کا مقام و مرتبہ دیگر عورتوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے اگر وہ تقوی اختیار کریں گی تو ثواب بھی 2 گناہ ملیں گا، اگر گناہ کریں گی تو عذاب بھی 2 گناہ ملیں گا۔ یہاں انہیں 6 ہدایات بھی دی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آئے تو جان بوجھ کر نزاکت سے بات نہ کرے، وگرنہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے اس کے دل میں طمع پیدا ہوں گی۔ نمبر 2، اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہیں۔ نمبر 3، قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرے۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کیا کریں۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کریں۔ مذکورہ ہدایات اگرچہ ازواج مطہرات کو ہیں لیکن اس میں دیگر تمام مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی مذکورہ ہدایات پر عمل کرنے کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ گندگی کو دور رکھ کر ایسی پاکیزگی عطا فرمائیں گے جو ہر طرح سے مکمل ہوں گی۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ کرنا چاہا تو حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے جبکہ حضرت زینب قریش خاندان سے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ اونچے خاندان والی عورت کا ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح معیوب سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دے تو پھر کسی مومن اور مومنہ کی شان کے لائق نہیں کہ اس فیصلے کو قبول نہ کریں۔ اس آیت کے نزول کے بعد دونوں بہن بھائی نے سر خم تسلیم کیا اور نکاح پر راضی ہو گئے رضی اللہ عنہما۔ دیکھیے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کرا دیا۔ چونکہ زینب بنت جہش اونچے خاندان سے تھے اور حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے، اس لیے ان کے آپس میں انبن رہتی تھی۔ بالآخر حضرت زید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق دینے کے لیے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، طلاق نہ دیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ فرما دیا تھا کہ طلاق ہوں گی، اس کے بعد آپ حکم خداوندی سے حضرت زینب سے نکاح کریں گے رضی اللہ عنہما۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار نہیں فرما رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونے سے مخالفین کو اعتراضات کا موقع مل جاتا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس رسم کو اللہ کو کیا کرنا تھا، مٹانا تھا کہ منہ بولا بیٹا احکامات میں حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے طلاق کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہو گیا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے نسبی باپ نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے مطابق، یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی ضروری ہے اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جو نبی مانے مگر آخری نبی نہ مانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ یہاں 2 آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی گواہی دیں گے۔ جب گزشتہ امتیں اپنی نبیوں کی تکذیب کریں گے، انہیں جھٹلائیں گی، بشارت دینے والے، ڈرانے والے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں،
اور ایسے چراغ ہے جو امت کو روشنی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے خاتم الانبیاء کی خصوصیات کا کہ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، کہ نمبر 1 4 سے زائد بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں۔ نمبر 2 مال فی میں جو باندھی آپ کی ملکیت میں آ جائے تو آپ کے لیے حلال ہیں۔ خاصیت اس طرح ہے کہ تقسیم سے پہلے آپ کسی باندھی کو لے سکتے ہیں۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں صرف وہ حلال ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ نمبر 4 اگر کوئی ایمان والی عورت اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کرے بغیر حق مہر کے اور پیغمبر پاک سے اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ایک بہت اہم موضوع کی طرف آپ تمام کی دھیان کو متوجہ کرنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو بلایا تو بعض احباب کھانا تیار ہونے سے پہلے آ گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو چھوٹا سا تھا، بٹھانے کی جگہ نہیں تھی، تو حضرت زینب دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ کھانا کھا لیا گیا لیکن بعض لوگ نہیں اٹھے اور وہیں پر باتیں کرنے کے لیے جم کر بیٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا تو آپ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ آپ جب واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے آپ کو ناگواری ہوئی تو ان لوگوں کو احساس ہوا اور اٹھ کر چلے گئے۔ اس آیت میں فرمایا کہ 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 جن کو کھانے پر بلایا جائے صرف وہ آئے۔ نمبر 2 کھانے سے پہلے جا کر نہ بیٹھے، اس سے میزبان کو مشغول ہونا پڑتا ہے۔ نمبر 3 کھانا کھا کر چلے جایا کریں، وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ آج بھی آداب کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے فرمائے کہ وہ پردہ کرے۔ اس آیت سے پردے کا حکم ثابت ہو رہا ہے۔ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام ایمان والی عورتوں کو حکم ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو بڑی چادر اوڑھ لے۔ ایسی چادر ہونی چاہیے جس سے جسم کی ساخت چھپ جائے، چادر ہو یا برقع، دونوں میں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، پوری آیت کہ امانت سے مراد شریعت ہے۔ اللہ رب العزت نے امانت یعنی عقائد اور اعمال دونوں پیش فرمائے، آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، اور ساتھ اختیار دیا کہ تم چاہو تو لے لو اور تم چاہو تو نہ لو۔ نہ لو تو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور نوع انسانی نے کیا کیا، اس کو اٹھا لیا۔ یہاں پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا، اس لیے صورت کا نام کیا ہے؟ سبا رکھا گیا ہے۔ آغاز میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسن صوت عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح و ذکر کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے اسے موڑ کر ذرہ وغیرہ بناتے تھے اور بڑے عمدہ طریقے اور سلیقے سے بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا اور وہ اس کے ذریعے دور دراز کا سفر مختصر وقت میں طے کر لیتے تھے۔ تخت ہوا میں اڑتا اور 1 مہینے کی مسافت صرف ایک صبح یا شام میں طے کر لیتے۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جیسے چاہتے ان سے کام لیتے۔ تانبے کا چشمہ بھی تھا، اس سے برتن وغیرہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من ساتا، سلیمان علیہ السلام ایک دن عبادت کے لیے عصا لے کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دیکھ رہے تھے کہ آپ عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اسی دوران ملک الموت نے باذن اللہ کے حکم سے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام وفات ہو گئے، لیکن جنات یہی سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور نگرانی کر رہے ہیں۔ 1 سال تک جنات اپنے کام میں لگے رہے۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہوا، اللہ نے دیمک کے کیڑے کو بھیجا، اس نے سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھایا۔ عصا ٹوٹا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر لیٹ گئے، یا جیسے ہم کہیں گے کہ گر گئے۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کو فوت ہوئے تو 1 سال گزر گیا ہے اور ہم کام میں لگے ہیں۔ اس سے 2 باتیں مقصود تھیں۔ سب سے پہلے کہ بیت المقدس کا باقی جو کام تھا وہ مکمل ہو جائے، اور یہ واضح ہو جائے کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں۔ قوم سبا کا واقعہ ہے کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے رہنے کی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تھی۔ ملک یمن کے دارالحکومت کا نام ہے صنعاء، اس سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر تھا معارب،
اس میں یہ قوم آباد تھی۔ یہ بہت خوبصورت جگہ تھی، ان کے سڑکوں کے دونوں طرف پھلدار باغات کے سلسلے تھے جو دور تک چلے گئے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں شہر آباد تھا۔ یہاں کے بادشاہوں نے پہاڑوں کے درمیان میں ایک مضبوط ڈیم بنا دیا تھا جس میں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ پہاڑوں سے آنے والے پانی اور بارشوں کا پانی اس میں ذخیرہ ہوتا تھا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیم توڑنے کے لیے چوہے بھیجے، ان چوہوں نے بنیادوں کو کاٹا، وہ جو باندھ انہوں نے بنایا تھا وہ ٹوٹ گیا اور تباہی و بربادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل انما اعیدکم بواحدہ۔ مشرکین مکہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرمائیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تعصب اور ضد کو چھوڑ کر انصاف کرتے ہوئے آپس میں مشورہ کرو، یا تنہائی میں بیٹھ کر سوچ و بچار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر 40 سال تک رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، ان کی صداقت و امانت کی تم بھی قائل ہو، کیا ایسا شخص مجنون ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد میں سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں فاطر کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام فاطر رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ فاطر مکی سورت ہے، دیگر مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین اور کفار کی تکذیب سے پریشان نہ ہوا کرے، آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ قاصد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرشتے واسطہ ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں سے کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، لیکن اس میں یعنی حصر نہیں ہے، اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں روایت میں ہے کہ ان کے 600 پر ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاک کلمات سے مراد کلمہ توحید ہے اور اس کے علاوہ دیگر اذکار بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمات اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتے ہیں، اور نیک عمل کے اس کلمے کو اوپر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کے نفس قبولیت کے لیے تو اعمال شرط نہیں، لیکن قبولیت تامہ کے لیے اعمال شرط ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کی قسمیں 3 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا ہے۔ ان میں سے یہاں 3 کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ظالم لنفسی، جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی جو نیک اعمال کرتے ہیں اور گناہوں سے نہیں بچتے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2 مقتصد، جو درمیانی راستہ اختیار کرنے والے ہیں، یعنی حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، لیکن مکروہات سے نہیں بچتے اور مستحبات کو نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تیسرے فرمایا سابقون بالخیرات، جو نیکیوں میں بڑھتے جاتے ہیں، یعنی حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، مستحبات اپناتے ہیں اور مکروہات سے بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض بری چیزیں جن کے کرنے کی اجازت ہے وہ انہیں عبادت میں حد درجہ یا انہامہ کی شبہات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ اعمال کفریہ کی وجہ سے سزا دے تو اس زمین پر کسی ذی روح کو نہ چھوڑے، خواہ وہ جانور ہو یا انسان۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جانور انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے تھے، جب انسانوں کو نہیں رکھنا تو پھر جانوروں کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ حروف مقطعات میں سے 2 حرف یاسین سے اس سورت کا آغاز ہوا، اسی مناسبت سے اس کا نام یاسین رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس سورت کو قرآن کریم کا دل کہتے ہیں۔ صبح اس کو پڑھنے سے پورے دن کے کام درست رہتے ہیں۔ ان آیات میں نص قطعی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود حکمت سے لبریز قرآن کریم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں آپ کا منصبی فریضہ بیان کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو پہلے نہیں ڈرایا گیا۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات ہیں، کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ۔ گزشتہ آیات میں جیسے ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان تھا، اب یہاں سے آگے کئی آیات تک 3 رسولوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ نہ تو بستی کا تعین کیا اور نہ ہی رسولوں کے ناموں کا، البتہ بعض روایات میں بستی کا نام
اور رسولوں کے نام بستیوں کے نام بھی ملتے ہیں، اور رسولوں کے نام کہیں پر صادق، صدوق اور شلوم یا شمعون علیہم السلام بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید و تقویت کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کی بات نہ مانی اور ان کو جھٹلا دیا۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ رجل کا نام روایات میں حبیب بن اسماعیل نجار بتایا گیا ہے۔ یہ بڑی کا کام کرتے تھے، انہوں نے رسولوں کی دعوت پر ایمان قبول کر لیا تھا۔ جب انہوں نے شہر والوں کو یہ حال سنا کہ وہ رسولوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے شہر میں آئے اور قوم کو ہمدردی کے طور پر بڑے احسن انداز میں سمجھایا کہ رسولوں کی بات مان لو، لیکن قوم نے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ سورہ یاسین کی تفصیل اگلے ایپیسوڈ نمبر 23 میں باقی کے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔